اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع برج نارائن چکبست کی رزمیہ نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے ہے۔ رام چندر جی کے باپ کا نام راجا دشرتھ تھا۔ ان کی 3 رانیاں تھیں، کوشلیا، کیکی اور سمترا۔ رام چندر جی کوشلیا کے بطن سے تھے۔ رام چندر جی کو ان کی سوتیلی ماں کے کہنے پر ان کے والد راجا دشرتھ نے 14 سال کے لیے بنواس جانے کا حکم دیا، اور وہی سین یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ رام چندر جی کی ماں پر اس وقت کیا گزرتی ہے جب رام چندر جی اپنی ماں سے رخصت لیتے ہیں۔ نظم اس طرح سے ہے: کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدے حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آہ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئی تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ دوسرا بند ہے: آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، وا تھا دہان زخم کے باب سخن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانہ شدائد رنج و سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ تیسرا بند ہے: سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ حال کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کی آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ یہ 3 بند جو ہیں اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدے حسرت سے کی نگاہ۔ نور نظر کہتے ہیں بیٹے کو، دید مانے نظر، نگاہ حسرت کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس، گوشہ ہائے چشم آنکھ کے کونے، اشک کہتے ہیں آنسوں کو، موئی ہر موئی تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ موئی کہتے ہیں بال کو، موئی تن یعنی جسم کے بال۔ اس بند میں شاعر برج نارائن چکبست فرماتے ہیں کہ رام چندر جی کی بے قصور ماں نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے رام چندر جی کی طرف مایوس نگاہوں سے دیکھا اور ایک سرد آہ کھینچی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ان کے چہرے کے رنگ سے ہی ان کے دل کی حالت ظاہر ہونے لگی، گویا ان کے جسم کا ایک ایک بال، موئی تن جسم کا ایک ایک بال زباں کی طرح اپنے مصائب بیان کرنے لگا۔ دوسرا بند ہے: آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا۔ دہن کہتے ہیں منہ کو، قفل کہتے ہیں تالے کو، تالا، وا تھا دہان زخم کی باب سخن کھلا،
باب کہتے ہیں دروازے کو، سخن کہتے ہیں بات کا، کلام کا دروازہ۔ ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانہ شدائد رنج سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خونی جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ اس بن میں چک بست لکھنوی اپنی رزمیہ نظم رامائن کا ایک سین میں فرماتے ہیں کہ دکھ کی ستائی رام چندر جی کی ماں کوشلیا نے اپنے خاموش دہن کو کھولا، قفل دہن کھلا، آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا۔ یعنی رام چندر جی کی ماں نے اپنے خاموش زبان کو کھولا، خاموش زبان کو کھولا اور اپنے بیٹے کو 14 سال کے بنواس کے غم میں شکایتوں اور مصیبتوں کا ایک دفتر سامنے رکھا۔ ان کے دل کے زخم جو الفاظ کی صورت میں سامنے آئے تو یوں محسوس ہوا کہ ہر طرف جگر کا خون بکھر گیا، خونی جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ یعنی ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ ہر طرف جو ہے خون جگر بکھر گیا ہو۔ تیسرا بند ہے سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ اس بن میں برج نارائن چکبست فرماتے ہیں کہ رام چندر جی نے بنواس جاتے وقت اپنی دکھی ماں کی زبانی جو غم اور دکھ کے جذبات سنے تو ان کا دل درد سے بھر گیا۔ رام چندر جی خود بھی بہت دل برداشتہ تھے، اس وجہ سے ان کے دل پر اور زیادہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ قریب تھا کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑتے، لیکن انہوں نے بہت ہی ضبط کا مظاہرہ کر کے اپنے آنسو صرف اس لیے روکے تاکہ کہیں ان کے رونے سے ان کی دکھیاری ماں ہی مر نہ جائے۔ شکریہ۔ انشاءاللہ باقی 3 بند جو ہیں اس کی تشریح بعد میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔